جائیداد کی جاتی ہے اس کی نیلامی جو سیل ہے، آکشن کے ذریعے جو سیل کی جاتی ہے، اس کی منسوخی کے حوالے سے پاکستانی سیول لا جو ہے وہ کیا ہمیں گائیڈ لائنز دے رہا ہے۔ اس حوالے سے جب کبھی بھی یاد رکھیے گا کہ نیلامی جائیداد کی منسوخی میں آپ نے جانا ہے تو آرڈر 21 رول 89 کوڈ آف سول پروسیجر 1908 جو ہے وہ مد نظر آپ نے رکھنا ہے۔ وہ شخص جس کی جائیداد نیلام ہوتی ہے یا جس کا کوئی انٹرسٹ ہے اس پراپرٹی میں، وہ منسوخی نیلامی کے لیے درخواست دے سکتا ہے زیر آرڈر 21 رول 89 سی پی سی 1908۔ جب وہ نیلامی کی منسوخی کے لیے درخواست دے گا تو وہ زر نیلام جو اجرائے ڈگری کے لیے رکھا گیا ہے اس کی 5% رقم دینی ہوگی، اور پھر جو ہے وہ اپلیکیشن کی مینٹینیبلٹی جو ہے وہ برقرار رہ سکے گی۔ اب بنیادی طور پہ ججمنٹ جو ڈیٹر ہے اس کا منسوخی نیلامی کے لیے جو زر نیلام 5% وہ جمع کرواتا ہے وہ بنیادی طور پر اس کی نیک نیتی کا ثبوت ہے۔ اور اس حوالے سے یاد رکھیے گا کہ ججمنٹ ڈیٹر کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ نیلامی کی 5% رقم وہ اپلیکیشن کے ساتھ اور بقیہ رقم جو عدالت مقرر کرے گی اس پر وہ جمع کروائے گا۔ لیکن یاد ایک بات رکھیے گا کہ سیل سیٹ اسائڈ آر ڈپازٹ آف 5% اینڈ سیل پرائس لمیٹیشن اونلی 60 days ہے۔ 60 دن کے اندر اندر اس نے یہ معاملہ جو ہے یہ کرنا ہے، 5% جمع کروا کے اس سیل کو سیٹسفائڈ کروانا ہے۔ اس کے لیے لمیٹیشن 60 days کی ہے۔ اس حوالے سے پی ایل جے 2015 لاہور ہائی کورٹ پیج 938، 2006 وائی ایل آر پیج 2776 اور 2015 سول ڈائجسٹ سپریم کورٹ پیج 191، پی ایل ڈی 1963 کراچی ہائی کورٹ پیج 463 اور پی ایل ڈی 1961 ڈھاکہ ہائی کورٹ پیج 303 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اس کے بعد یاد رکھیے گا کہ جو ججمنٹ ڈیٹر ہے وہ نیلامی گرہندہ کو 1000 روپی روزانہ دینے کا بھی پابند ہے اگر وہ ڈیلے کرتا ہے، اور اگر وہ ان ٹائم 5% جمع کروانے کے علاوہ جو زر نیلام ہے وہ ان ٹائم جمع کروا دیتا ہے تو پھر سیل جو ہے وایا آکشن وہ سیٹسفائڈ ہو سکتی ہے۔ اور اس حوالے سے پی ایل جے 2004 سپریم کورٹ پیج 521، 2006 ایم ایل ڈی پیج 180 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جائیداد کی نیلامی مارکیٹ قیمت سے کم ہے اگر تو پھر ڈسکریشن آف کورٹ ہے کہ وہ ریویو بھی کر سکتی ہے، اور ایسا نیلام جو ہے، ایسی آکشن جو ہے وہ منسوخ بھی کی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے ایک لینڈ مارک ججمنٹ 2019 ایس سی ایم آر پیج 323 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جب اکارڈنگ ٹو دا مارکیٹ ویلیو ایک دفعہ نیلامی کنفرم ہو گئی ہے اور اس کو سیٹسفائڈ کے لیے کوئی بندہ نہیں آیا ہے، ان ٹائم لمیٹیشن پیریڈ جو 60 days ہے اس میں نہیں آیا ہے، تو پھر بعد ازاں وہ منسوخی اس کی نہیں ہوگی۔ اس حوالے سے این ایل آر 2007 اپیل کیسز پیج 832 جو ہے وہ ہمیں گائیڈ لائنز دے دیتی ہے۔ یعنی اٹ مینز یہ ہے کہ اگر ججمنٹ ڈیٹر 5% زر نیلام ود اپلیکیشن
اور بعد ازاں جو تاریخ مقرر کی ہے اس میں نیلامی کی رقم جمع نہیں کراتا تو پھر جو آکشن ہے سیل کے لیے وہ کنفرم ہو جائے گی. اس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان نے پی ایل ڈی 2004 سپریم کورٹ پیج 144 جو ہے وہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے. ہاں، ایک بڑا اہم کوسچن ایک دوست پوچھ رہے تھے کہ منسوخی نیلامی کے اوپر لمیٹیشن ایکٹ کس طرح اپلائی ہوتا ہے. تو دوستو، منسوخی نیلامی جو سیٹ اسائڈ سیل ہے زیر آرڈر 21 رول 89، وہ بنیادی طور پر جو لمیٹیشن ہے وہ 60 ڈیز ہے، اور آرٹیکل 166 لمیٹیشن ایکٹ 1905 جو ہے 1908 جو ہے لمیٹیشن ایکٹ 1908 وہ اس پہ اپلائی ہوتا ہے. اس کا آرٹیکل 166 ہے. اس کی اگر آپ انٹرپریٹیشن دیکھنا چاہیں تو پی ایل ڈی 1966 سپریم کورٹ پیج 375 جو ہے وہ ہمیں اس بات میں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے. یاد رکھیے گا کہ ایک بڑی ٹیکنیکلٹی ہے کہ جب تک منسوخی نیلامی کا جو اپلیکیشن ہے اس کا فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک نیلامی کنفرم نہیں ہوگی. اس حوالے سے 1999 سی ایل سی پیج 975 ہمیں کچھ گائیڈ لائن دے لیتی ہے. اور ایک بڑا اہم کوشچن ہے کہ اگر ججمنٹ ڈیٹر وفات پا جاتا ہے تو پھر بھئی اینی پرسن جس کے انٹرسٹ ہے اس پراپرٹی میں، یعنی اس کے جو وارثان بازگشت ہیں، اس کے جو پیچھے رہ جانے والے وارثان ہیں، وہ بھی جو ہے آرڈر 21 رول 89 سی پی سی 1908 کو اویل کر سکتے ہیں اور منسوخی کو نیلامی کو رکوا سکتے ہیں. اس حوالے سے 1989 ایم ایل ڈی پیج 2830 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائن دے دیتی ہے. اور اس کے بعد ایک اہم پوائنٹ ہے کہ کیا جو ہائی کورٹ ہے وہ زر نیلام کو منظور کرنے کی پابند نہیں ہے، اسے منسوخ کر سکتی ہے. تو بھائی سیم ایز اٹ از منظور کرنے کی پابند نہیں ہے بلکہ اس کو منسوخ بھی کر سکتی ہے. اور ایک اور اہم کوشچن ہے کہ کیا ججمنٹ ڈیٹر سے جو سیل کرنے والا خرید کرنے والا مشتری ہے، کوئی اور پرسن ہے، وہ پراپرٹی جو نیلامی کے لیے وہ کسی نے فرض کریں کہ اس ڈگری سے پہلے یا اس کیس سے پہلے خریدی ہوئی ہے، تو وہ کیا اپلیکیشن دے سکتا ہے؟ چونکہ اس کا اپنا انٹرسٹ اس میں شامل ہے، اس کا حق فائق ہے، تو وہ بھی اپلیکیشن دے کے آرڈر 21 رول 89 کے تحت وہ اس نیلامی کو منسوخ کروانے کا اختیار رکھتا ہے، لیکن پروسیس وہی ہوگا. اس حوالے سے 1987 سی ایل سی پیج 2109 اور پی ایل ڈی 1961 ڈھاکہ ہائی کورٹ پیج 303 جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دیتی ہے. اور ایک اور بہت اہم بات ہے کہ جب کبھی بھی اجراء کی بحالی ہوگی تو یہ انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جب بحالی ہوئی ہے تو نوٹس جو ہے نا دوبارہ دیا جاتا ہے. اس حوالے سے سپریم کورٹ پاکستان کی لینڈ مارک ججمنٹ ہے 2015 سی ایم آر پیج 148 جو ہے اس حوالے سے ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے. اور بات اس طرح سے کہ جب آپ آرڈر 21 رول 89 کو اویل کرنے آئے ہیں، 5% جو زر نیلام ہے وہ آپ نے جمع کروا دیا، اور باقی زر نیلام جو ہے وہ اندر میعاد جو عدالت نے مقرر کی تھی آپ نے جمع کروا دیا، تو پھر ڈسکریشنری پار جو ہے کورٹ کی وہ سامنے آتی ہے اور عدالت نیلامی منسوخی کی جو ہے وہ باقاعدہ اپنے سوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے زیر آرڈر 21 رول 89 کے تحت جو ہے وہ اپلیکیشن کو اپروو کر کے اس آکشن کو روک دے گی. اس حوالے سے پی ایل ڈی 1988 کراچی ہائی کورٹ پیج 508 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دیتی ہے. یعنی جب کبھی بھی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے تو آپ نے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ فوری طور پر، یعنی فرض کریں کہ ایک بندے نے ججمنٹ ڈیٹر سے خریدی تھی یا اس نے رہن رکھی ہوئی تھی پراپرٹی، ججمنٹ ڈیٹر کی پراپرٹی کسی مرتہن کے پاس، کسی کے پاس وہ
باقاعدہ طور پر مارٹگیج تھی، تو وہ بھی چونکہ قانوناً اس کو حق حاصل ہے اس پراپرٹی کے اوپر، تو وہ بھی اس نیلامی کو رکوانے کے لیے باقاعدہ طور پر کورٹ میں زیر آرڈر 21 رول 89 جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ تو صاحب بات اس طرح سے ہے کہ اس حوالے سے جو بیسک ہمیں کچھ گائیڈ لائنس مل جاتی ہیں وہ ہے آل انڈیا رپورٹر 1976 سپریم کورٹ پیج 608 ہے، اور پی ایل ڈی 1976 ہے، پیج ہے کراچی ہائی کورٹ پیج 763 جو ہے یہ اس بات کو کچھ گائیڈ لائنس دے دیتی ہے۔ اب معاملہ اس طرح سے ہے کہ ایک بڑا اہم چیز ہے کہ کیا آرڈر 21 رول 89 میں جو منسوخی سیل ہے آن ڈپازٹ، کیا وہ اس صورت میں اپلائی ہوگی جب رقم کی ڈگری کے اجراء کے سلسلے میں کوئی معاملہ ہوگا۔ البتہ جب پارٹیشن کا کوئی ڈگری ہے تو پارٹیشن ایکٹ کے تحت ڈگری کی اجراء کروانی ہو تو اس صورت میں یاد رکھیے گا کہ کبھی بھی آرڈر 21 رول 89 جو ہے وہ اپلائی نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے 1987 سی ایل سی پیج 1575، 1989 ایم ایل ڈی پیج 2870 اور پی ایل ڈی 1988 کراچی ہائی کورٹ پیج 508 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دے دیتی ہے۔ اس کے علاوہ صاحب 1987 سی ایل سی پیج 1575 جو ہے وہ اس حوالے سے اس جو ٹیکنیکلٹی ہے اس کو بڑے اچھے انداز سے وہ ایلوبریٹ کر دیتی ہے۔ اب صحیح بات اس طرح سے ہے کہ یعنی جب کبھی بھی منسوخی ڈگری بذریعہ نیلامی کے لیے آپ نے آنا ہے تو ٹوٹل پروسیس جو ہے وہ یاد رکھیے گا کہ 5% آپ نے پہلے جمع کروانا ہے، اور باقی جو اماؤنٹ بھی زر نیلامی ہے وہ عدالت جب جو تاریخ مقرر کرے گی وہ اس میں آپ نے کروانی ہے جمع، اور جب پوری کی پوری رقم میعاد کے اندر جمع کروا دی ہے تو پھر یہ عدالت کی ڈسکریشن ہے ویسے تو، لیکن عدالت کا یہ فرض ہے کہ وہ اس آکشن جو سیل ہے اس کو باقاعدہ طور پر منسوخ کر دے۔ اس حوالے سے 1990 ایم ایل ڈی پیج 258 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دے دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا ایک بڑا اہم سوال ہے کہ کیا اگر کوئی بندہ یہ ڈپازٹ کے جو معاملات ہیں ان کو نہیں کرواتا تو پھر قطعی صورت جو ہے آرڈر 21 رول 89 جو ہے وہ اس معاملات میں نہیں آتا، کیونکہ جب بھی آپ نے سیل کو رکوانا ہے تو آن ڈپازٹ ہی رکوایا جائے گا، 5% آپ دیں گے، اس کے بعد بقیہ جو ہے جب عدالت آپ کو جو ڈیٹ دے گی اس ڈیٹ پہ آپ نے جمع کروانا ہے۔ اور جب کبھی بھی عدالت انڈر رول 21 آرڈر 21 رول 89 کے بارے میں کارروائی کرتی ہے تو جب تک درخواست دہندہ وہ اپلیکیشن واپس نہ لے گا، ٹھیک ہے جی، باقاعدہ طور پر اس وقت تک وہ جو کارروائی ہے وہ باقاعدہ سیم ایز اٹ از جو ہے وہ چلے گی۔ اور اس حوالے سے 1996 سی ایل سی پیج 1325 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنس دے دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد رول 90 آ جاتا ہے کہ جب یہ تو ہے آن ڈپازٹ، لیکن آن گراؤنڈ آف ریگولرٹی اور فراڈ کی بنا پہ جب کبھی آپ نے سیٹ اسائڈ کروانی ہو نیلام کو
تو وہ اس کا طریقہ کار کے لیے آپ آرڈر 21 رول 90 کے تحت آتے ہیں. تو اس میں یاد رکھیے گا کہ جب کبھی بھی کوئی irregularity ہوئی ہے ڈگری کے اندر، جب کوئی فراڈ ہوا ہے، تو پھر آپ آرڈر 21 رول 90 کے تحت جو ہے وہ اس بے کو منسوخ کروائیں گے، آپشن کو رکوائیں گے، اس کو منسوخ کروا لیں گے. لیکن اس کے لیے 6 عدد شرائط ہیں جن کو پورا کرنا پڑے گا آپ کو. یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اپلیکیشن ہے سیل کو رکوانے کے لیے، یہ آپ نے منسوخی بے آن گراؤنڈ آف irregularity اور فراڈ پہ انڈر آرڈر 21 رول 90 جو ہے وہ عدالت میں دینی ہے. اس کے بعد irregularity اور فراڈ کی بنا پہ منسوخی نیلامی جو ہے بے کی، وہ ایسے پرسنز کی طرف سے دی جائے گی جو اس آرڈر کے رول کے اندر واضح کیا گیا ہے کہ جو باقاعدہ طور پر ڈگری دار ہے، باقاعدہ طور پر کوئی جائیداد کی تقسیم یا کسی قسم کا جو بھی وہاں پہ جو طریقہ کار ہے اس سے متاثر ہونے والا جو شخص ہے وہ اس کو دائر کر رہا ہو. اور یہ اپلیکیشن تیسری بات یہ ہے کہ ایسی کورٹ میں دی جائے گی جو ایگزیکیوٹنگ کورٹ ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ یہ اپلیکیشن جو ہے آکشن کو منسوخ کرنے کی ٹھوس گراؤنڈ پر ہوگی، یعنی کوئی irregularity ٹھوس بنیادوں پہ ہو، فراڈ جو ہے وہ واضح طور پر جو ہے وہ کوئی دھوکہ دہی جو ہے وہ مبینہ طور پر کسی بھی طور پر جو ہے وہ کسی بنیاد کے اوپر، ٹھوس بنیاد کے اوپر ہو. اور اس کے بعد درخواست دہندہ جو ہے جو اس سیل کو منسوخ کروانا چاہتا ہے irregularity یا فراڈ کی بنا پہ، اس کو نقصان پہنچ رہا ہو اس کی بنا پہ. اور دوسرا یہ ہے کہ جب بھی آرڈر 21 رول 90 کے تحت آپ نے آنا ہے تو 20% سے زائد رقم بطور نیلامی کی قیمت کے جمع کروانی ہے. 20%، یعنی یا 20% سے کچھ زیادہ، یا جتنی جو اپلیکینٹ کو کورٹ آرڈر کرے گی جو بھی مناسب سمجھتے ہیں، جو بھی ضمانت جمع کروانی ہو، عدالت کی جو بھی ہدایت ہے، یعنی عام طور پہ یہ 20% سے کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے، وہ جمع کروانی لازمی ہوگی. اور پھر یہ باقاعدہ طور پر جو نیلامی ہے یہ منسوخ کی جا سکتی ہے آن گراؤنڈ آف irregularity اور فراڈ. اس حوالے سے 1993 CLC پیج 1949، 1981 CLC پیج 369، 1985 CLC پیج 1223 اور PLD 1993 لاہور ہائی کورٹ پیج 706 اور PLD 1960 لاہور ہائی کورٹ پیج 791 اور 1996 CLC پیج 192 جو ہے وہ ہمیں کچھ گائیڈ لائنز دے دیتی ہے. تو نئے دوستو انشاءاللہ جو ہے ایگزیکیوشن کے مختلف آسپیکٹس کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.